بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب بھی جمہوریت مضبوط ہو رہی ہوتی ہے یا اس کا دورانیہ طویل ہونا شروع ہوتا ہے اس طرح کی کنفیوژنز آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹیک ہولڈرز پہ. اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں؟ جو جمہوریت چاہتے ہیں، میڈیا میں، جوڈیشری میں، اسٹیبلشمنٹ میں. جمہوریت کون نہیں چاہتا؟ مجھے یہ بتا دیں. دیکھیے کون نہیں چاہتا، بہت سے لوگ نہیں چاہتے، بہت سے اذہان نہیں چاہتے، ذہن نہیں چاہتے. نام لیتے تو اچھا. بڑے دنوں سے آپ بار بار یہ بات کر رہے ہیں، سازش ہو رہی ہے، لوگ ہیں جو چاہتے نہیں جمہوریت ہے. آرمی چیف نے کہہ دیا ہم لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، سپریم کورٹ نے بیان دے دیا جمہوریت کا ساتھ دیں گے. تو کون لوگ ہیں جو آپ کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو کئی دفعہ، بلکہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا اور میں نے اس کو کئی دفعہ کہا کہ جمہوریت کوئی خاص جس کو کہتے ہیں لوگ نہیں ہے یا خاص ذہن نہیں ہے، وہی چند اذہان ہیں. ہو سکتا ہے پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے جوڈیشری میں ہو سکتا ہے فوج میں ہو، اسٹیبلشمنٹ میں ہو. دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ ہے، معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو غلط سوچ رکھتے ہیں. نہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے. تو لڑ ہی نہیں سکتے. دیکھیے آرٹیکل 244 یہ ہے جب فوج کہتی ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. پھر اتنے سمجھدار پڑھے لکھے کمانڈو بہادر پاکستان کے پیٹریوٹ جنرلز کیسے فوج میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو دیکھیے نہیں، ہمیں خطرہ کسی سے بھی نہیں ہے اور ہمیں خطرہ سب سے بھی ہے. وہ اس طرح سے کہ اس وقت ہمیں بڑا دیکھ کے دھیان سے چلنا ہوگا. دیکھیے اقتدار اور اختیارات دو چیزیں ہیں. پاکستان کو بنے ہوئے 60 سال ہو گئے ہیں. 60 سال سے یہ ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ جس کو اختیار ہے کیا اس کو وہ ایکسرسائز کرنے کا موقع بھی دیا جا رہا ہے. دیکھیے ہر ادارے کو، فوج ہے تو اس کو اپنے دائرہ کار میں عمل کرنا ہے، اگر جوڈیشری ہے اس کو اپنے دائرہ کار میں عمل کرنا ہے، پارلیمنٹ ہے وہ قانون بناتی ہے اور اس کو اپنے دائرہ کار میں عمل کرنا ہے. ریسپیکٹ نائن صاحبہ، اس وقت جو سیریس صورتحال ہے اس میں ہم اگر ویک ٹرمینالوجی سے نکل کے اسپیسیفک ہو جائیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتری نہیں ہوگی. اگر آپ کو کسی سے خطرہ ہے، آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمیں اس ادارے سے خطرہ ہے، ہمیں اس شخصیت سے خطرہ ہے، تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب سب لوگ میں ایک بات کروں جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ آپ کو کس چیز سے خطرہ ہے اور آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کس چیز سے خطرہ ہے. دیکھیے اس سوچ سے خطرہ ہے. فریحہ معذرت کے ساتھ وہ آپ میں بھی ہو سکتی ہے، وہ مجھ میں بھی ہو سکتی ہے. برا نہیں، اس کو پرسنلی طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. مجھے پرسنل نہ لیں. اور میں کون ہوں؟ میں جمہوریت ہوں. میں کون ہوں؟ میں عوام ہوں. میں مہرین انور راجہ نہیں ہوں. مہرین انور راجہ کو کوئی خطرہ نہیں، وہ اپنی وکالت کرے گی، آرام سے زندگی گزارے گی. مگر خطرہ خطرہ آپ کو بھی ہے اور خطرہ نظام کو. نظام کیا ہے؟ اور خطرہ میں بھی ہوں اور خطرہ آپ بھی ہیں. آپ دیکھیے فریحہ، دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ڈاکٹر صاحب اس پہ بہت بہترین تبصرہ کر سکیں گے. نظام ہے جمہوریت، اور آج فیصلہ کر لیں کیا اس ملک میں جمہوریت کی ضرورت ہے یا پریزیڈنشل فارم کی ضرورت ہے یا آمریت کی ضرورت ہے. پھر قوم کو تیار کر لیں. ہم تو تیار ہیں، جو قوم فیصلہ کرے گی ہم اس کو کریں گے. اس مائنڈ سیٹ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، وہ ذہن ہے، مگر اس ذہن وہ خالی دماغ ہے یا اس کا کوئی ہیولے کا کوئی سر پیر بھی تو کوئی، یعنی کون سے لوگ ہیں اگر آئیڈینٹیفائی ہونا. کیونکہ فوج، دیکھیں فوج کے سامنے سب سے پہلے میڈیا اور عدالتیں خود کھڑی ہیں. فوج اگر آتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مارشل لا ڈکلیئر ہو اور آپ کو بھیجیں اور یہاں پہ ملک میں سکون سے بیٹھے رہے لوگ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جج جیلوں میں جائیں گے، لوگ سڑکوں پہ ہوں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خواجہ آصف ہمیں جوائن کریں. اس کو اردو میں وہم کہتے ہیں. اس کو اردو میں وہم کہتے ہیں. میں آپ کے پاس آ رہی ہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے کیا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہم ہے. میں خواجہ صاحب کو شامل کر لوں. خواجہ صاحب مجھے بتائیے گا، نواز شریف صاحب مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں، مگر طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت حکومت کو خطرہ ہے؟ آپ کو تو وزیر اعظم صاحب نے کال بھی دی ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. دیکھیں یہ میرا خیال ہے نہ حکومت اس کو کوئی سسٹم کو خطرہ نہیں ہے. اگر خطرہ سمجھتے ہیں کہ یہ فوج کی طرف سے یا عدلیہ کی طرف سے یا کسی طرف سے بھی اس حکومت کو خدشہ نہیں ہے. اس حکومت کو جو ہے اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ سے خدشہ ہے. جو انہوں نے 4 سال میں کیا ہے ان کو خدشہ ہے یا ان کو خطرہ ہے. انہوں نے بجلی نہیں دی،
ان کو خطرہ ہے انہوں نے گیس نہیں دی، ان کو خطرہ ہے کہ انہوں نے 4-5 جو قومی ادارے ہیں ان میں لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اس سے خطرہ ہے، ان کو خطرہ ہے کہ ان کے وزیر جو ہیں وہ 5-5 کروڑ روپے کھا جاتے ہیں پھر سرکاری خزانے میں جمع کر دیں، اس سے خطرہ ہے، ان کو ان چیزوں سے خطرہ ہے، یہ اپنے آپ سے خطرہ ہے، یہ اپنی لوٹ مار سے خطرہ ہے، اپنی بیڈ گورننس سے خطرہ ہے، ان کو نہ تو پنڈی سے خطرہ ہے، نہ یہ ساتھ والی بلڈنگ سے خطرہ ہے، نہ پارلیمنٹ سے خطرہ ہے۔ آپ کی جو دیکھیں آپ وہ جولیس سیزر کی بڑی فیمس لائن ہے کہ جو ہمارے اندر جو ہے نا وہ سارے جو ہے وہ ہیں مسئلے ہیں، خطرہ ستاروں میں نہیں ہے، خطرہ ہمارے اندر ستاروں میں نہیں ہے، ستاروں سے خطرہ نہیں ہے، ستارہ آپ نے جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہے، اٹ از فرام ودن، اس حکومت کو خطرہ جو ہے فرام ودن ہے، یہ خود اپنی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ ان کو کون روکتا تھا کہ یہ اس ملک کو بجلی نہ دیتے اور رینٹل پاور والا جو ہے چوری چکاری شروع کر دیتے؟ ان لوگوں ان کو روکتا تھا کہ پی آئی اے کو صحیح نہ چلائیں؟ کون روکتا ہے ان کو کہ ریلوے نہ صحیح چلائیں؟ کون روکتا ہے؟ فوج روکتی ہے ان کو، یا عدلیہ روکتی ہے؟ کیانی آ کے روکتا ہے، یا چودھری افتخار آ کے روکتا ہے کہ آپ گورننس صحیح نہ کریں؟ کون روکتا ہے ان کو؟ یا نواز شریف روکتا ہے کہ بھئی تم جو ہے یہ لوٹ مار نہ کرو؟ کون روکتا ہے خطرہ کس سے ہمیں؟ حاجی یہ آج اپنی کرتوتیں صحیح کر لیں، یہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب تو یہ الیکشن ایئر ہے، اس وقت مائنڈ سیٹ آ گیا سامنے، لیکن اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے آپ لوگ کی اگر گورننس صحیح ہو جائے تو سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آج اے این پی نے ریزولوشن پیش کی، یہ متحدہ قومی موومنٹ کون سے لائرز سے گفتگو کر رہی ہے؟ یہ بڑی سمپل سٹریٹ فارورڈ ایک ریزولوشن ہے، وہ کیوں ٹائم لے رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 4 سال کی یہ 4 سال سے نہیں، یہ 64 سال سے یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور نہیں یہ امپورٹنٹ ہے، نہیں یہ وہم کہہ رہے ہیں نا، میں ان کی بات کیوں مان لوں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں سب سچ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ مائنڈ دیکھیے مائنڈ سیٹ کی اردو آپ بہت بہترین طریقے سے جان سکتے ہوں گے، یہ وہ سوچ ہے، یہ سوچ کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ اس کی فارسی ترجمہ لیکن حاجی صاحب میں نہیں ہے نا یہ سوچ، حاجی صاحب کی پارٹی میں بھی نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے یا وہ بیان کر سکتی ہے؟ آج کی ریزولوشن اگر آپ اس کو کلوز بائی کلوز پڑھیں گے تو کوئی بڑی سادی سی ریزولوشن ہے، میں اسی تو آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کا تو لاء کا بیک گراؤنڈ ہے، میں نے یہی تو کہا، جمہوری اداروں کی مضبوطی جمہوریت کے لیے ناگزیر ہے، پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہے، ایوان ملک میں جمہوریت اور پارلیمنٹ پہ یقین رکھتا ہے، اس میں متحدہ قومی موومنٹ ہم پوچھتے ہیں بی بی کو کس نے قتل کیا تو پتہ کہتے ہیں وہ سوچ نے مارا، مائنڈ سیٹ نے مارا ہے۔ اب دیکھیں نا یہ تو بڑی عجیب سے ہم کہتے ہیں جی یہ اب پی آئی کس نے تباہ کیا، وہ کہیں گے مائنڈ سیٹ نے تباہ کیا، ریلوے کس نے تباہ کیا تو مائنڈ سیٹ نے۔ یہ 60 سال سے جو سرکولر ڈیٹ آ رہا ہے، دیکھیں اگر پی آئی عدنان خواجہ کون ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے۔ اس پہ بات کر لیں، بھائی احمد ریاض شیخ کون ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے۔ پی آئی اے اور ریلوے بات کر لیں تو اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ ہے کون؟ کرپشن بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے مینی صاحبہ، کرپشن بھی مائنڈ سیٹ ہے، پھر بیڈ گورننس بھی، پھر چوری چکاری لوٹ مار، یہ ساری مائنڈ سیٹ ہے نا۔ پھر آپ ایک نہیں آپ سارے سب سے بڑا اس ملک کو تباہ کرنے والا مائنڈ سیٹ کرپشن ہے اور بیڈ گورننس ہے، اون مائنڈ سیٹ کا بھی ذکر کریں پھر آپ۔ دیکھیے کرپٹ جو ہے نا وہ بھی بہت شور سے مچاتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہیں، ہم ٹھیک ہیں، کون ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ لیکن میرا سوال وہی ہے، مجھے حاجی صاحب سے پوچھنے تھے، حاجی صاحب اس قرارداد میں ایسی کیا بات ہے کہ باقی حامیوں نے ابھی تک کھل کر اس کو سپورٹ نہیں کی؟ متحدہ قومی موومنٹ کس چیز کا ٹائم لے رہی ہے آپ کے نظر میں؟ دیکھیں آپ پوچھتی مجھ سے ہیں لیکن پھر آپ کے سامنے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے پھر صاحب بھی میرے سامنے بڑے طاقتور بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں، خواجہ صاحب کا احترام ہے، ڈاکٹر صاحب ہیں، میری بہن بیٹھی ہیں۔ دیکھیں خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک تو آپ نے مجھ پہ جو ڈائریکٹ کوسچن کیا، تو دیکھیں ایم کیو ایم کی طرف سے تو میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن آپ سوچ تو سکتے نا کہ اس میں کیا سوچ رہے ہیں۔ پہلی بات سنیں میری بات، ایک ہم نے بڑی دفعہ وضاحت کی ہے، ہم پیپل پارٹی کے اتحادی ہیں اور کسی کے اتحادی نہیں ہیں۔ پیپل پارٹی بے شک کئی پارٹیوں کی اتحادی ہو سکتی ہے، ہمارا اتحاد پیپل پارٹی سے ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ ایم کیو ایم کیا سوچتی ہے وہ خود جواب دہ ہے۔ اب جو خواجہ صاحب نہایت ہی محترم ہے، میں عرض کروں، انہوں نے کہا جی مائنڈ کرپشن ہے، ان کے اندر کا خوف ہے، یہ انہوں نے اسٹیل مل کا ذکر کیا، ریلوے کا ذکر کیا۔ خواجہ صاحب ان 4 سالوں میں تو پہلے 6 سال آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حکومت کے ساتھ تھے، تو اگر اس حکومت نے ان 6 ماہ میں کوئی غلطیاں کی ہیں تو آپ بھی شامل ہیں اس میں، اور اگر باقی جو 3.5 سال ہیں جس میں آپ اپوزیشن میں تھے تو یہ آپ کا فرض ہے،
آپ اپوزیشن ہوتی بھی ہے کہ چیک کی جائے. ہم کرپشن کے حامی میں نہیں ہیں, ہم نے کبھی کرپشن کو سپورٹ نہیں کیا ہے, لیکن اپوزیشن میں رہتے یہ آپ پر فرض تھا کہ جو بھی انہوں نے غلط, آپ میمو کے لیے تو عدالت جا سکتے ہیں, تو آپ ریلوے اور اسٹیل مل اور پی آئی اے کے لیے عدالت کیوں نہیں گئے ہیں؟ ویسے خواجہ صاحب تو کافی عدالتوں میں جاتے رہتے ہیں, لیکن خواجہ صاحب جواب دے دیں گے خواجہ صاحب کا. نہیں, یہ نہیں گئے. اگر دیکھیں رینٹل پاور کے لیے گئے ہیں تو وہ فیصل حیات گئے ہیں جو اس وقت حکومت کے وزیر ہیں. خواجہ صاحب کے بھی کافی پٹیشن ہے وہاں پر, لیکن خواجہ صاحب اگر آپ جواب دے دیں حاجی صاحب کا کہ آپ لوگ اپوزیشن میں بھی رہے ہیں اور تنقید بھی کرتے اور ساتھ ریلوے کے خلاف جائیں آپ عدالت میں, آپ پی آئی اے کے خلاف جائیں, آپ اسٹیل مل کے معاملے میں جائیں. صاحب وہ جواب اب دینا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہ ہائی لائٹ کرے اگلے الیکشن میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک, ان کو جواب آپ نے پاکستان سے زیادہ تو حکومت آپ کی ہے, 10-12 کروڑ لوگوں پر تو آپ حکومت کرتے ہیں. جی خواجہ صاحب, حاجی صاحب ان سے جواب لے لیتے ہیں. جی خواجہ صاحب. صاحب معصوم آدمی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ان تمام مسائل میں جو ہے نا آلریڈی کورٹ میں گیا ہوا ہوں. آپ سب ملوث تھے. نہیں, میں نے تو خود بتایا ہے کہ چیف جسٹس دیکھ کے خواجہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ تو روز ہی کورٹ میں آئے ہوتے ہیں. 5 پٹیشنیں جو ہے نا میں نے اس وقت سپریم کورٹ میں کی ہوئی ہیں. تمام معاملات میں ریلوے کا جو ہے سو موٹو نوٹس وہاں پہ لیا گیا ہوا ہے, اس میں لوگ ہماری پارٹی کے لوگ جو ہے سردار ریاض پٹیشنر ہے. اسٹیل مل میں ہم وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, ہم رینٹل پاور میں وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, نندی پور پاور سب میں گئے ہوئے ہیں. خواجہ صاحب آپ گئے ہیں نا, آپ گئے ہیں تو یہ سپریم کورٹ فیصلے کیوں نہیں کرتی؟ کر رہی ہے, بالکل کر رہی ہے. یہ میں بتاتا ہوں, وہ اظہر خان کا جو کیس ہے اس پہ فیصلہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ باقی یہ جو سوئس کیس جو ہے, سوئس کیس ہے وہ دیکھیں خواجہ صاحب صرف سوئس کیس کے پیچھے پڑے ہیں, وہ تو اس 4 سال سے پہلے کا ہے, وہ تو اس 4 سال کے دوران نہیں ہوا ہے نا. ان جو کیسز ہمیں گئے اس میں کتنے پی آئی اے کے ایم ڈیز کو, خواجہ صاحب عدالت نے پی آئی اے کے کتنے ایم ڈیز کو جیل بھیجا ہے, ریلوے کے کتنے بڑے افسروں کو جیل بھیجا ہے, ان کے حاجی صاحب اس سے آپ کا موقف یہ ہے کہ تمام حالات ٹھیک ہیں اور اپوزیشن صرف اپوزیشن کرے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ تمام غلط ہیں, کرپشن ہو رہی ہے, پہلے بھی تھی اب بھی ہے, ان کے دور میں بھی تھی. لیکن سوال یہ ہے صدر وزیر اعظم کا نام کیوں نکالا گیا قرارداد؟ یہ بہت اہم سوال ہے. حاجی صاحب یہ بات ہی بتا دیجئے, یہ بات بتا دیجئے. یہ بات تھی کہ ان کا نام تھا وہاں پہ. بات کر لیتا ہوں. جی لیکن خواجہ صاحب میں ایک سوال حاجی صاحب سے پوچھا, میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. حاجی صاحب پہلے کمال ہو گئی ہے. جی پلیز. جس وقت سوئس کیسز بنے تھے نا, جو حاجی صاحب کی پارٹی ہماری کولیشن پارٹنر تھی 97-98 میں. ایک میں ان کے علم میں اضافہ کر دوں, یہ بیلمی میں نہ رہے نا, اس کے بعد دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ سارے کیسز جو ہیں ہم نے کیے ہوئے ہیں. اب یہ بلور صاحب کو قید کروانا چاہتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے, یہ فرمائشی پروگرام کرتے ہیں. اب چاہتے ہیں اس میں آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ. وہ سارے کیسز کہہ رہے ہیں بلور صاحب کے اوپر بھی فرمائشی پروگرام کر دیں گے. خالی بلور صاحب نہیں جائیں گے جی, آپ بھی جائیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ عدالت کے اوپر ہر بات ہوتی جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے لیے تیار ہوں, اگر عدالت میں یہ کیس ہیں تو عدالت ان کیس کو سیریس لے نا, جلدی تاریخیں دے. ٹھیک ہے, میں آپ کا جس طرح یہ سیاسی کیسوں میں عدالت میں اس کے لیے جلدی ہے. وقفہ لینا ہے, وقفہ لینے دیں, لیکن اس کے بعد ہم ریزولوشن پر ہی آئیں گے. یہ بھی خبریں آئیں کہ اس ریزولوشن میں سے وزیر اعظم اور صدر پاکستان کا نام کیوں نکالا گیا, یہ سوال پوچھیں گے. بٹ آفٹر بریک کیپ واچنگ نیوز بیٹ.